پارٹ نمبر 50 پیشکش میرے کارواں۔ مجھے اس لیے بھی کوارٹر والے معاملے سے جلدی فارغ ہونا تھا کہ ساحل کو میں پجاروں سے بالکل تنہا چھوڑ آیا تھا۔ اس کے پاس لاکھ ریوالور صحیح مگر تھی وہ ایک لڑکی ہی۔ ابھی لڑائی بڑائی کے کھلم کھلا معاملات سے اس کا ڈائریکٹ واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس نے مارشل آرٹس اور جمناسٹک وغیرہ سیکھنے کی فرمائش کی تھی اور میں خلوص سے نیت سے اسے یہ فنون سکھانا بھی چاہتا تھا۔ وہ ایک قد آور اور چست و چوبند لڑکی تھی، بہت جلد ان فنون میں مہارت حاصل کر سکتی تھی، خاص طور پر مارشل آرٹس میں۔ وہ بہت کامیاب رہتی، دراز کامتی اس کے لیے بہت سود مند ثابت ہوتی۔ ہم طے شدہ پروگرام کے تحت اپنی اپنی پوزیشن پر جا کر کھڑے ہوئے۔ میں نے منگل سنگھ کو سیٹی بجانے کا اشارہ کیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی پہلی دو انگلیوں کو منہ میں ڈالا اور زبان پر ان انگلیوں کا مخصوص دباؤ ڈالتے ہوئے سیٹی بجا دی۔ وہ بہت ہی آزمائشی لمحے تھے۔ منگل سنگھ کا ساتھی گنڈا سنگھ کمرے سے نکلنے کے بعد کس رد عمل کا مظاہرہ کرتا، اس کے بارے میں یقینی طور پر کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ منگل سنگھ نے ہمیں اس سیٹی کے بارے میں غلط اطلاعات فراہم کی ہوں اور اس کی آواز کے کچھ اور ہی معنی ہوں۔ بہرحال کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور جو کچھ بھی وہاں پیش آتا میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ میں نے منگل سنگھ کی زبان پر اعتبار کیا تھا، اس کی نیت کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ نیت کو جاننے کا ابھی تک کوئی طریقہ، کوئی فارمولہ ایجاد نہیں ہوا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو دنیا میں کوئی کسی سے دھوکہ نہ کھاتا۔ بے شک اللہ ہی نیتوں کے حال جاننے والا ہے۔ منگل سنگھ کی مخصوص سیٹی کے جواب میں پھاٹک والے کمرے کا دروازہ کھلا اور کھلے ہوئے دروازے میں مجھے ایک نوجوان کی صورت دکھائی دی۔ وہ یقیناً گنڈا سنگھ تھا۔ گنڈا سنگھ نے اپنے دائیں ہاتھ میں رائفل تھام رکھی تھی۔ میں پوری طرح کسی بھی ہنگامی کارروائی کے لیے چوکس ہو گیا تھا۔ گنڈا سنگھ نے اپنے سردار منگل سنگھ کو کلاشنکوف کے نشانے پر بے بس دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وحشت بھر گئی۔ مجھے محسوس ہوا وہ کوئی سنگین قدم اٹھانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اس کے رائفل والے ہاتھ میں نے واضح جنبش محسوس کی۔ تاہم میربخش اس دوران میں نہایت پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گنڈا سنگھ کو بھی کلاشنکوف کی ہلاکت خیز فائرنگ کی رینج میں لا چکا تھا۔ میں نے سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں فیصلہ کر لیا کہ اگر گنڈا سنگھ کا رائفل والا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا تو میں اس کا سوا ستیہ ناش مار کر رکھ دوں گا۔ میں ایسی آڑ میں کھڑا تھا کہ گنڈا سنگھ میری وہاں موجودگی سے بے خبر تھا۔ تاہم شانی خیز خیریت گزری۔ گنڈا سنگھ نے اپنے گروہ کو گن پوائنٹ پر فکس دیکھ کر کسی قسم کی حماقت کا ثبوت نہیں دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ گنڈا سنگھ پر نظر پڑتے ہی منگل سنگھ نے اس کے لیے احکام جاری کر دیا۔ گنڈا سنگھ، رائفل پھینک کر باہر آ جاؤ۔ گنڈا سنگھ کی عمر لگ بھگ 22 سال تھی۔ وہ جسامت میں میرے قریب تھا، شاید اس لیے مجھ پر گنڈا سنگھ ہونے کا شبہ کیا گیا تھا۔ منگل سنگھ عمر اور قد کاٹ میں میربخش کے برابر تھا اور ساحل کو ممتاز سمجھا گیا تھا۔ یہ دونوں ڈاکو اور مغوا ممتاز ہمیں ناکے پر پیش آنے والے حالات سے قطعی لاعمل تھے۔ گنڈا سنگھ نے اپنے پیر استاد کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے ہاتھ والی رائفل کو ایک طرف پھینک کر کمرے سے باہر آ گیا۔ میربخش نے کلاشنکوف کے اشارے سے گنڈا سنگھ کو منگل سنگھ کے قریب آنے کو کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں سنگھ کندھے سے کندھا ملائے کھڑے تھے۔ اس دوران میں بھی دیوار کی آڑ سے نکل کر سامنے پہنچ گیا۔ منگل سنگھ نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، سائیں آپ کوارٹر کے اندر جا کر دیکھ لو، لڑکی وہاں موجود ہے اور صحیح سلامت بھی ہے۔ رقم میں آپ لوگوں کو ابھی دے دیتا ہوں۔ گنڈا سنگھ کی صورتحال سے حیرت میں مبتلا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بازی کس طرح پلٹ گئی تھی۔ میں نے میربخش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم کوارٹر کے اندر جا کر صورتحال کا جائزہ لو اور فوراً آ کر مجھے رپورٹ پیش کرو۔ جو حکم سائیں۔ وہ فرمانبرداری سے بولا، ان کا کیا کرنا ہے؟ اس نے سنگھ اینڈ کمپنی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے کہا، انہیں میں دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے منگل سنگھ والا ریوالور جیب سے نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ میں ان دونوں کو بغیر کسی ہتھیار اوزار کے چٹکیوں میں مسل کر رکھ سکتا تھا، لیکن خواہ کی نمائشی ہنگامہ آرائی کے حق میں کبھی بھی نہیں رہا۔ ریوالور کو بھی میں نے ڈاکوؤں پر رعب طاری کرنے کے لیے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ منگل سنگھ کلاشنکوف بدست کوارٹر کے اندر داخل ہونے لگا تو میں نے کہا، تم نے صرف مغوا ممتاز ہی کی خیریت معلوم نہیں کرنا بلکہ پھاٹک والے ریلوے کے ملازم کی بھی خیریت کرنا ہے۔ ان دونوں کی سلامتی کے بعد ہی ہم ان سنگھوں کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ میربخش اس بات میں گردن ہلا کر کوارٹر کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ ایک بات کا میں نے اندازہ لگایا کہ کوارٹر کے اندر مغوا اور
یرغمالی آزاد حالت میں موجود نہیں تھے، ورنہ گنڈا سنگھ کے کوارٹر سے باہر آتے ہی کوارٹر کے اندرونی حصے میں کسی قسم کی ہلچل کے آثار نظر آ جاتے۔ اندر مکمل سناٹا اور سکون طاری تھا۔ 5 منٹ بعد میر بخش کمرے سے باہر نکلا اور میرے پاس آ کر بولا، سائیں اندر دونوں خیریت سے ہیں، تاہم ان مردودوں نے انہیں اچھی طرح باندھ کر ڈالا ہوا ہے۔ میر بخش میرے اندازے کی تصدیق کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے جھگڑے ہوئے مغوا اور یرغمالی کو بتا دیا ہے کہ ان کی مصیبت ختم ہو گئی اور اب رہا کیے جانے والے ہیں؟ میں نے انہیں اچھی خاصی تسلی دے دی ہے، میر بخش نے کہا۔ میں منگل سنگھ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تم نے اپنی پیشکش کی پہلی قسط تو ادا کر دی، یعنی 1 کروڑ روپے کا نقصان اٹھایا۔ اب دوسری قسط کے فرض سے بھی سبکدوش ہو جاؤ۔ 1 لاکھ روپے کا بوجھ کب تک ساتھ ساتھ اٹھائے پھرو گے؟ وہ خاموشی کے ساتھ ٹویوٹا جیپ کی جانب بڑھ گیا۔ گنڈا سنگھ 2 قدم کے فاصلے سے اس کی تقلید کر رہا تھا۔ میر بخش نے مسلسل ان دونوں کو گن پوائنٹ پر رکھا ہوا تھا۔ ان کی طرف سے معمولی سی کوئی غلط حرکت بھی انہیں ناقابل تلافی نقصان میں سے دوچار کر جاتی۔ 4 ہیل ڈرائیور ٹویوٹا جیپ کے نزدیک پہنچ کر منگل سنگھ نے اپنی جیب کی جانب ہاتھ بڑھایا تو میر بخش نے گرجدار آواز میں کہا، خبردار۔ منگل سنگھ کا جیب کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ میں کان کی انداز میں رک گیا۔ میر بخش نے خوفناک لہجے میں دریافت کیا، کیا کسی چالاکی کا ارادہ ہے؟ یاد رکھو، میں کسی بھی ہوشیاری کے آثار دیکھنے ہی بے دریغ دونوں کو گولیاں میں پرو دوں گا۔ تمہارے جسموں میں اتنے سوراخ نمودار ہو جائیں گے کہ آر پار دیکھنا کچھ مشکل نہیں رہے گا۔ میں نے منگل سنگھ سے پوچھا، تم اپنی جیب سے کیا نکالنے والے تھے؟ چابی، اس نے شکست خوردہ انداز میں جواب دیا۔ چابی؟ میں نے اس کے الفاظ دہراتے ہوئے کہا، کیسی چابی؟ اس نے بتایا، ہماری گاڑی میں ایک خفیہ خانہ ہے، 1 لاکھ کی وہ رقم میں نے اسی خانے میں محفوظ کر رکھی ہے۔ وہ خانہ لاک ہے اور چابی سے کھلتا ہے۔ منگل سنگھ کی اس وضاحت پر اس کا نوجوان ساتھی گنڈا سنگھ حیرت آمیز نظر سے اسے تکنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ خفیہ خانے کے راز سے گنڈا سنگھ واقف نہیں تھا۔ اس خانے کا ذکر اس کے لیے کسی انکشاف سے کم نہیں تھا۔ میں نے منگل سنگھ کی بات پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کیا تھا۔ وہ اس وقت کسی لٹے پٹے شخص کی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ اسے ہارے ہوئے جواری سے بھی تشبیہ دی جا سکتی تھی اور زخمی سانپ کہنا بھی مناسب تھا۔ ایسے لوگ بہت خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ وہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم کے مستاق کے کسی بھی قسم کی کوئی حرکت فرما سکتے ہیں۔ یہ عین ممکن تھا کہ وہ اس خفیہ خانے میں سے 1 لاکھ روپے کی رقم کی بجائے کوئی ہتھیار برآمد کر لیتا اور اچانک ہم پر فائرنگ شروع کر دیتا۔ ویسے یہ تو مجھے یقین تھا کہ وہ چابی کا بہانہ کر کے اپنی جیب میں سے کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں نکال سکتا۔ میں نے اس کا بدن ٹٹول کر اس کے پاس کسی آتشی اسلحے کی عدم موجودگی کا یقین کر لیا تھا۔ یہی کارروائی میں نے تھوڑی دیر پہلے گنڈا سنگھ کے ساتھ بھی کر ڈالی تھی۔ میں نے منگل سنگھ سے کہا، تم چابی میرے ساتھی کو دے دو اور اس خفیہ خانے کی نشاندہی بھی کر دو، رقم یہ خود ہی نکال لے گا۔ کسی قسم کا پس و پیش کیے بغیر منگل سنگھ نے مذکورہ چابی اپنی جیب سے نکال کر میر بخش کے حوالے کر دی، پھر اسے بتانے لگا کہ وہ خفیہ خانہ گاڑی کے کس حصے میں واقع ہے۔ میں نے منگل اینڈ گنڈا سنگھ کو کور کر لیا اور میر بخش جیپ کی تلاشی میں مصروف ہو گیا۔ اس تلاشی کا مثبت نتیجہ برآمد ہوا۔ میر بخش نہ صرف بآسانی خفیہ خانے تک پہنچ گیا بلکہ اس نے منگل سنگھ کی بتائی ہوئی رقم بھی دریافت کر لی۔ منگل سنگھ نے کہا، گن کر دیکھ لو سائیں، پورے 1 لاکھ روپے ہیں۔ وہ استعمال شدہ نوٹ تھے، ان میں 1000، 500 اور 100 والے تینوں قسم کے نوٹ شامل تھے۔ میں نے انڈیا میں 5000 روپے کا نوٹ بھی دیکھا تھا، مگر پاکستان میں ابھی تک مجھے 1000 روپے سے بڑا نوٹ نظر نہیں آیا تھا۔ ازاں بعد میر بخش نے مجھے بتایا کہ پاکستانی کرنسی کا سب سے بڑا نوٹ 1000 والا ہی ہے۔ منگل سنگھ نے ہمیں جو رقم فراہم کی تھی، یا یوں سمجھ لیں کہ اپنی جان بخشی کے لیے جو نذرانہ پیش کیا تھا، وہ کوئی قرض کی وصولی تو تھی نہیں جو میں ایک ایک نوٹ گن کر شمار کرتا۔ مال مفت دل بے رحم کے مطابق اس رقم کو گنے بغیر میں نے منگل سنگھ سے کہا، تم کہہ رہے ہو 1 لاکھ ہیں تو پھر 1 لاکھ ہی ہوں گے۔ تم مسلمان لوگ ہم ہندوؤں پر بھروسہ نہیں کرتے نا؟ وہ نیم طنزیہ انداز میں بولا، ہمیں چالاک بنیا کہتے ہو، اس لیے رقم گن کر اپنی تسلی کر لیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ میں نے کہا، ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، کسی فرد واحد کے ذاتی کردار یا اعمال پر اس قوم کے لیے کوئی فارمولہ تیار نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ایک طویل عرصہ ہندوستان میں گزارا ہے، جہاں مجھے درجنوں بدکردار، کرپٹ اور جرائم پیشہ ہندو پنڈت نظر آئے ہیں۔ چند مخلص، باکردار اور مثالی ہندوؤں سے میری دوستی بھی رہی ہے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے میری دوستی اور تعلق کی خاطر اپنا لاکھوں کا نقصان کیا، اپنے ہی ہندو بھائی کی دشمنی مول لی اور وہاں کی جنوبی قسم کی مسلم کش طاقتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔
میرے نظریات اور خیالات بلکہ تجربات عام قسم کے لوگوں سے خاص سے مختلف ہیں۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، اچھے یا برے، اور یہ اچھے برے انسان دنیا کے ہر خطے میں پائے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر انسان اچھے یا برے ہوتے ہیں، اس لیے کسی قوم یا مذہب کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی بھی مذہب برائی کی تعلیم میں نہیں دیتا۔ دنیا میں پائے جانے والے تمام مذاہب کی تعلیمات چوری، ڈاکہ، قتل و غارت گری، جھوٹ، مکاری، دل آزاری اور تخریبی کارروائیوں سے روکتی ہے۔ امن و سکون، صلہ رحمی، تعاون، مدد، مظلوم کی دادرسی، ظالم کی سرکوبی اور تمام تعمیری کاموں کی تلقین کرتی ہے۔ مذہب کسی بھی صورت انسان کو برا نہیں بناتا، اس کے اپنے اعمال و کردار ہی اس کی حیثیت کا تعین کرتے ہیں۔ منگل سنگھ اور گنڈا سنگھ حیرت سے پھیلی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک مسلمان اس قسم کے آزاد خیالات کا اظہار کر رہا تھا۔ بات آزادہ خیالی کی نہیں ہوتی، اصل بات یہ ہے کہ کسی انسان کے دل و دماغ میں کتنی گنجائش ہے۔ تنگ نظر لوگ کسی بھی قوم کی بدنامی کا سبب ہوتے ہیں، جبکہ وسیع نظر افراد اپنی قوم اور مذہب کا سر بلند کرتے ہیں۔ جن قوموں نے دنیا میں فلاح و ترقی پائی ہے، ان قوموں میں وسیع دل و دماغ رکھنے والے افراد کی کمی نہیں رہی۔ فتنہ فساد پھیلانا بہت آسان کام ہے، کیونکہ ہر تخریبی کام سہل ہی ہوا کرتا ہے۔ امن و آشنی اور بھائی چارے کی فضا قائم کرنا محنت طلب کام ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، مگر حقیقت یہی ہے، اور حقیقت آنکھیں بند کر لینے سے بدل نہیں جاتی۔ اس وقت دنیا میں جتنے مسلمان موجود ہیں، وہ اگر ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر ایک دائرے میں کھڑے ہو جائیں تو ان کے حصار میں دنیا کی باقی تمام اقوام نظر آئیں گی۔ کسی بھی محیط دائرہ حصار یا حدود میں موجود اشیاء اس محیط دائرہ حصار یا حدود سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتی، مگر وہ ہاتھ کہاں سے آئیں جو مضبوط کڑیوں کا کردار ادا کر کے ایک سیسا پلائی ہوئی زنجیر کو تخلیق دے سکیں۔ کسی بھی زنجیر کی تمام کڑیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن ہم تو پاکستانی ہیں، افغانی ہیں، ایرانی، عراقی ہیں، شامی ہیں، مصری ہیں، عرب ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، مفلوج الحال ہیں، مالدار ہیں، ہم سب کچھ ہیں مگر ایک نہیں۔ ایک نہیں ہے تو نیک نہیں ہے۔ کاش، اے کاش ہم کچھ بھی نہ ہوتے، صرف مسلمان ہی ہوتے۔ منگل سنگھ کی حیرت رفع نہ ہو سکی تو اس نے پوچھا، سائیں آپ اپنے حلیے سے مولوی تو دکھائی نہیں دیتے، مگر باتیں بڑی عالمانہ کر رہے ہیں۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ اپنی وضع قطع سے نظر آنے والا اور ایک حقیقی عالم دین میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس معاملے میں لب کشائی کی گنجائش نہیں تھی، چنانچہ میں نے منگل سنگھ کو کوئی جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کرنا مناسب سمجھا۔ وہ بولا، سائیں میں تو اپنا وچن یعنی کہ وعدہ پورا کر دیا۔ مغوا ممتاز یرغمالی پھاٹک والا اور 1 لاکھ کی رقم میں آپ کے حوالے کر چکا ہوں، اب آپ کی باری ہے۔ میں نے سن رکھا ہے کہ مسلمان اپنے وچن کے پالنے کے لیے جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں۔ اس نے مجھے ایک بند گلی میں گھیر لیا تھا، یا یوں سمجھ لیں کہ اس وقت میں فیصلے کے پھندے میں ہاں اور نہ کے درمیان سوالیہ نشان کی صورت جھول رہا تھا۔ میں نے اس کشمکش میں جو فیصلہ کیا وہ میرے ضمیر کی آواز تھی، کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اس چکر میں الجھنے بغیر میں نے حتمی لہجے میں کہا، منگل سنگھ تم نے بالکل درست سنا ہے، ایک سچا مسلمان اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے گردن کٹوا سکتا ہے۔ پھر ہمارے لیے کیا سوچا ہے آپ نے؟ میں نے کہا، تم دونوں یہاں سے جا سکتے ہو، لیکن جانے سے پہلے تمہیں ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ وہ کیا سائیں؟ منگل سنگھ نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے ٹویوٹا جیپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم لوگ گاڑی کو دھکیل کر جس طرح یہاں لائے ہو اسی طرح دھکیل کر واپس سڑک پر پہنچاؤ گے، میں تمہیں اس کا مناسب معاوضہ بھی دوں گا۔ میں نے یہ بات ایک خاص مقصد کے تحت کہی تھی، میں کسی بھی صورت میں پھاٹک والے غریب انسان کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ گاڑی اس کے کوارٹر کی پشت سے لگی کھڑی رہتی تو اس کی پوزیشن کمزور ہو سکتی تھی۔ گاڑی کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک خاص منصوبہ ترتیب آ چکا تھا۔ منگل سنگھ نے میری بات سن کر الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تم فائدہ و نقصان کے چکر میں نہ پڑو، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ گنڈا سنگھ نے معلوم کرنا چاہا، آپ ہمیں اس کام کا کیا معاوضہ دیں گے؟ یہ کام مکمل ہونے کے بعد پتہ چل جائے گا، میں نے کہا۔ وہ دونوں ٹویوٹا جیپ کو دھکا لگانے لگے۔ ڈرائیونگ سیٹ میں نے سنبھالی۔ کچھ دیر کی مشقت کے بعد وہ گاڑی کو سڑک پر میرے مطلوبہ مقام تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ دراصل سڑک کے نیچے کچا تھا راستہ، اور جیپ کو میں نے ایسی پوزیشن میں کھڑا کیا تھا کہ دیکھنے میں یوں محسوس ہو کہ انتہائی مجبوری کی حالت میں اسے سڑک سے نیچے اتارا گیا ہوگا۔ میں جیپ سے نیچے اتر کر منگل سنگھ کی طرح دیکھتے ہوئے کہا، تم نے اپنی ٹویوٹا ڈیوٹی انجام دے دی، اب تمہیں اس کا معاوضہ بھی ملنا چاہیے۔
وہ پتہ نہیں میری اس معاوضے والی بات کا کیا مطلب نکال بیٹھا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں وحشت بھر گئی اور اس دوران میں کلاشنکوو برادر میر بخش بھی ہمارے پاس پہنچ گیا۔ جرائم پیشہ افراد عموماً ایسے موقع پر اپنا اس قسم کا کوئی وعدہ ایفا کرنے کے لیے سامنے والے کی جان لے لیتے ہیں اور اس پر احسان بھی جتاتے ہیں کہ انہوں نے اس شخص کو ایک کٹھن زندگی سے نجات دلا دی۔ میر بخش کو سامنے دیکھ کر منگل سنگھ بھی یہی سمجھا تھا کہ شاید اب دونوں کو گولیوں سے بھون دیا جائے گا۔ ان دونوں کی ساری زندگی جرائم کے دلدل میں گزری تھی۔ وہ ایسا سوچنے میں حق بجانبی تھے، مگر میں جرائم پیشہ اور نہ ہی میرا ساتھی میر بخش اس قبیل سے تعلق رکھتا تھا۔ میں نے منگل سنگھ سے لیے ہوئے 1,00,000 روپے کے نوٹ واپس اسے دیتے ہوئے کہا، یہ تم لوگوں کا معاوضہ ہے۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس نے نوٹ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تھا۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھ کر وہ رقم اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، رکھ لو، میں مذاق نہیں کر رہا، واقعی یہ تمہیں روپے واپس کر رہا ہوں، ایک بات کا خیال رکھنا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ نوٹ پکڑ لیے، پھر حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں حیرت، بے یقینی اور تشکر کے جذبات معجزن تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ جب انسان کی سمجھ میں نہ آئے کہ اسے اپنی زبان سے کون سے الفاظ ادا کرنے چاہیے تو پھر زبان پر تالا پڑ جاتا ہے۔ سمجھ سوچ ایک جگہ رک جاتی ہے اور ہونٹ تھرتھرا کر رہ جاتے ہیں۔ منگل سنگھ کے ہونٹوں میں بھی کپکپاہٹ نما جنبش ہو رہی تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ رقم میں تمہیں نئی زندگی شروع کرنے کے لیے دے رہا ہوں اور تمہاری جان اس لیے بخش رہا ہوں کہ تم نئی زندگی شروع کر سکو۔ ایک لمحے کا توقف کر کے نہایت سنجیدہ لہجے میں مزید کہا، منگل سنگھ، جس خطرناک مرض میں تم مبتلا ہو اس کا انجام بڑا ہولناک ہوتا ہے۔ اس کے علاج میں توبہ کا بڑا عمل دخل ہے، برے کاموں سے توبہ۔ مجھے امید ہے تم یہ چوری چکاری، ڈاکہ زنی اور قتل و غارت گری چھوڑ کر ایک سیدھے سادے انسان کی طرح زندگی گزارو گے۔ یاد رکھو، وقت ہر انسان کو اچھا بننے کا کم از کم ایک موقع ضرور فراہم کرتا ہے۔ تم سمجھ لو وقت میرے توسط سے تمہیں یہ موقع فراہم کر رہا ہے، اب اس موقع سے فائدہ اٹھانا یا اسے ضائع کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ فرتے جذبات سے میرے قدموں میں جھک گیا، پھر گلوگیر آواز میں بولا، مہاراج، آپ تو بھگوان کا اوتار ہو، مجھے اپنے چرنوں میں جگہ دے دو، میں ہر پاپ کی سچی توبہ کر لوں گا، مجھے گناہ گار نہ کرو۔ میں نے شانوں سے تھام کر اسے کھڑا کر دیا، میں ایک انسان ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو، اور جہاں تک چرنوں میں جگہ کا تعلق ہے تو فی الوقت ممکن نہیں۔ تمہارے لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ جلد از جلد جہاں سے دور چلے جاؤ اور شریفانہ زندگی اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ وہ آپ دیدہ ہو گیا، اس کے چت قبرے ہونٹ ہولے ہولے کپکپا رہے تھے۔ وہ اس وقت جذبات کی شدت سے گزر رہا تھا۔ میں نے بے اختیار اسے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت ہم دونوں انسان تھے جو انسانیت کے ناطے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ میں نے صدقے دل سے دعا کی، اے میرے پروردگار، اس ڈاکو کو نیک دل انسان بنا دے، اس کے دل میں وہ دوسرے انسانوں کے لیے ہمدردی اور محبت کو جگہ دے، بے شک تو بہت قدرت والا ہے۔ پھر ہم جدا ہو گئے۔ منگل سنگھ اور اس کا ساتھی گڈا سنگھ ایک کچی پگڈنڈی پر چلتے ہوئے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے وجدان؟ اپنے عقل سے میں ساحل کی چمکدار آواز سن کر چونک گیا۔ وہ ٹاکوں کو رخصت کرتے ہوئے ہمیں دیکھ چکی تھی، ہماری بے خبری میں وہ بیچاروں سے نکل کر وہاں پہنچ گئی تھی۔ میں نے اس سے استفسار کا جواب دیتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہو رہا ساحل۔ کچھ تو ہو رہا تھا، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں منگل سنگھ ڈاکو سے بغل گیر ہوتے دیکھا تھا، یہ کیا چکر ہے؟ میں نے ٹالے والے انداز میں کہا، یہ جو بھی چکر ہے اس کی پہلی قسط ختم ہو گئی اور دوسری قسط اس کوارٹر میں ہماری منتظر ہے۔ میں نے کوارٹر کی جانب اشارہ کیا، آؤ وہاں چلتے ہیں۔ مگر تم نے ڈاکوؤں کو کیوں جانے دیا؟ کیا سارے سوال یہیں کھڑے کھڑے پوچھ لو گی؟ میں نے جواب دینے کی بجائے پوچھا۔ اس نے تشویشناک نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، ممتاز تو خیریت سے ہے نا؟ ہم اسی کو دیکھنے جا رہے ہیں، میں نے کہا اور کوارٹر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ دونوں بھی میرے پیچھے آنے لگے۔ میر بخش کی زبان میں مہوا اور یرغمالی کی خیریت جان کر مطمئن ہو گیا تھا۔ جب ہم کمرے کے اندر پہنچے تو ایک تکلیف دہ منظر نگاہوں میں گھوم گیا۔ وہ عام سائز کا ایک درمیانہ سا کمرہ تھا جس کے ایک کونے میں چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ چھتی نما شعاف بنے ہوئے تھے جس پر چند برتن رکھے نظر آئے۔ دوسری دیوار پر کپڑے ٹانگنے والی 3 کھوٹیاں نصب تھیں۔ کمرے کے احاطے میں موجود ایک چھوٹا میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ ان شواہد سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ پھاٹک والا وہاں اکیلا ہی رہتا ہے۔ کمرے میں بچھی اکلوتی چارپائی کے سرہانے کی جانب دیوار کے ساتھ موٹی سی جگہ خالی بچی ہوئی تھی۔ یہ دیوار اور چارپائی کے درمیان لگ بھگ 3 فٹ چوڑا ایک خاص خلا تھا اور اس خلا میں مغوا اور یرغمالی نظر آ رہے تھے۔ ممتاز کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، اس کے دونوں پاؤں میں بھی
बंदिशें पड़ी थीं और मुंह में कपड़ा ठूंसा था। यरगा माली के हाथ पांव भी रस्सियों में जकड़े हुए थे। फाटक वाले शख्स की उम्र 50 के लगभग थी। वो आम सी सेहत का मालिक एक देहाती शख्स था, जबकि महुआ मुमताज़ पर नज़र पड़ते ही मैं चौंक गया। जब मैंने बगौर उसकी सूरत का जायज़ा लिया तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं उसे पहले भी कहीं देख चुका हूँ। फिर जल्द ही मुझे अपनी सोच तब्दील करना पड़ी। मैंने मुमताज़ को पहले नहीं देखा था, बल्कि वो मारूफ इंडियन अदाकारा माधुरी दीक्षित से गहरी मुशाबहत रखती थी। पहली नज़र में यूँ ही लगता था वो माधुरी दीक्षित हो। मैंने इंडिया में क़याम के दौरान में माधुरी दीक्षित की चंद फ़िल्में देखी थी। बिलाशुबा वो एक ज़हीन भरपूर अदाकारा थी जिसे अपने चेहरे के तासुरात पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। ठाकुर भानुत सिंह और रानी रूपमती के हवेली में फारिग औकात में मुख्तलिफ़ फ़िल्में VCR पर देखा करता था। मैंने मीरबख्श की मदद से मगहुआ और यरगा माली की बंदिशें खोलीं और उन्हें आज़ाद कर दिया। फाटक वाला शख्स आज़ाद होते ही रोने लगा। ये खुशी के आंसू थे जो बेइख्तियार उसकी आंखों में उतर आए थे। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ज़िंदा बच सकेगा। मुमताज़ की उम्र का अंदाज़ा मैंने 18 और 19 के दरमियान लगाया। उसका कद 5 फुट 2 इंच होगा। जिस्म भरा भरा था। उसे ना तो फरिया और ना ही दुबला कहा जा सकता था। उसके बदन में एक ख़ास किस्म का तनासुब था जो अपने अंदर भरपूर कशिश रखता था। वो गोरी चिट्टी रंगत वाली एक तरह तार हसीना थी। इस वक्त वो सिंध के रिवायती लिबास में थी जो खासा मैला हो रहा था। हाथ पाँव खुलने के बाद उसने सुख का सांस लिया था। उसके चेहरे के तासुरात से मैंने अंदाज़ा लगाया कि अब वो ख़ुद को खासा ईजी फील कर रही थी। अब मैं वहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहता था। मुमताज़ को फ़िलहाल मैं अपने साथ ले जाने का इरादा रखता था। मैं या तो उसे उसके वालिदैन तक पहुँचा देता या फिर उसकी महफूज वापसी का कोई माकूल बंदोबस्त करता। मुमताज़ को चूँकि मैं अपने साथ ले जा रहा था, इसलिए फाटक वाले को मैंने ज़रूरी गुफ्तगू कर लेना मुनासिब समझी। चाचू, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने नरम लहजे में दरियाफ्त किया। उसने अपना नाम अनवर अली बताया। मैंने मज़ीद पूछा, चाचू अनवर, तुम कहाँ के रहने वाले हो? सिंधी ज़बान में चचा को चाचू और मामू को मामू कहा जाता है। साईं, मैं मीरपुर ख़ास के इलाके डगरी का रहने वाला हूँ, उसने जवाब दिया। जहाँ क्या वाक़या पेश आया था? उसने बिला कम व दरखास्त मुझे मंगल सिंह गुड्डा सिंह की कार्रवाई के बारे में बताया। उसकी बात ख़त्म हुई तो मैंने कहा, चाचू, जो हुआ भूल जाओ। वो दोनों आदमी डाकू थे और उस लड़की को अगवा करके ले जा रहे थे। उनकी गाड़ी अचानक ख़राब हो गई तो उन्होंने तुम्हें यरगमाल बना लिया। एक लम्हे का तौक़ुफ़ देकर मैंने दोबारा कहना शुरू किया, अगर तुम किसी भी मुसीबत में फंसना नहीं चाहते तो वही याद रखो जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ। अगर तुमने अपनी अक्ल इस्तेमाल करने की कोशिश की तो समझ लेना पुलिस वाले तुम्हारे पीछे हाथ धोकर और पड़ जाएंगे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? वो बंदा खासा समझदार लगता था। इस बात में ग्रोह हिलाते हुए, अच्छी तरह समझ गया हूँ साईं, आप फिक्र ना करें, मैं वही बयान दूंगा जो आप पढ़ाएंगे। मैं सीधा साधा मानूं, पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। फिर उसने मखसूस हिंदी अंदाज में दोनों हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, मेरे कहे हुए एक एक लफ्ज़ को जहन में बिठा लो। फिर मैंने ताकीद के अंदाज में उसे एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाई। वो डाकू अपनी जेब में किसी लड़की को अगवा करके ले जा रहे थे। उनकी गाड़ी के ताकों में एक और गाड़ी भी पीछे चली आ रही थी। तुम्हें नहीं मालूम कि पिछली गाड़ी में कौन था। डाकू के बारे में तुमने अपने तौर पर अंदाज़ा लगाया है। तुम कोई भी हतमी बात नहीं जानते। तुमने जो कुछ अपनी आंखों के सामने पेश आते देखा है उसके बारे में कयास कर लिया, यानी अज़ खुद कोई नतीजा अखज़ कर लिया। मैंने चंद लम्हात तक उसके चेहरे पर नज़र जमाए रखा, उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लिया। मुझे महसूस हुआ पूरी तवज्जो से मेरी बातें ज़हन नशीन कर रहा था। मैंने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, पीछे आने वाली गाड़ी वालों को कोशिश थी कि किसी तरह आगे वाली गाड़ी को रोक लें, मगर आगे वाली किसी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं थी। चनाचा मजबूर में पिछली गाड़ी वालों ने अगली गाड़ी की बॉडी और टायरों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। नतीजे के तौर पर आगे वाली गाड़ी लड़खड़ाई, उसके टायर फट गए और ड्राइवर को गाड़ी सड़क से नीचे उतारनी पड़ी। मगर वो गाड़ी तो मेरे क्वार्टर की पिछली दीवार के साथ खड़ी है ना? फाटक वाले अनवर अली ने मेरी बात पूरी होने से पहले ही कहा। इससे जाहिर हुआ कि वो बाहर के हालात से यकसर बेखबर था। मैंने कहा, वो गाड़ी अब तुम्हारे क्वार्टर की अकबी दीवार के साथ नहीं बल्कि इधर सड़क के किनारे कच्चे में आड़ी टेढ़ी खड़ी है। उसने ताज्जुब खेज नज़र से मुझे देखा और पूछा, ये कब और कैसे हुआ? ये जब और जैसे भी हुआ तुम उसके लिए अपना दिमाग न थकाओ। मैंने कहा, बहरहाल ये हकीकत है कि वो गाड़ी अब सड़क के किनारे खड़ी है। वो बेयकीनी से मुझे देखता रहा, फिर तहरीर आमेज़ लहजे में बोला, वो दोनों आदमी कहाँ हैं जिन्होंने मेरे हाथ पाँव बांध कर मुझसे
سگنل لیمپ چھین لیا تھا اور مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اپنا منہ سے کوئی آواز نکالی تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ ان میں سے ایک رائفل تانے ہماری سروں پر سوار رہا اور دوسرا سگنل لیمپ لے کر باہر چلا گیا تھا۔ وہ دونوں آدمی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں نے انور علی کو حقیقت حال سے بے خبر رکھتے ہوئے کہا۔ ساحل اور میربشر سمجھ گئے کہ میں کسی مصلحت کے تحت سچ میں جھوٹ کی آمیزش کر رہا ہوں۔ انور علی نے جب سگنل لیمپ کا ذکر کیا تو مجھے کچھ یاد آ گیا۔ میں نے پھاٹک والے سے پوچھا، گاڑی کافی دیر سے نہیں گزری، کیا اس ریلوے لائن پر بہت کم آمد و رفت رہتی ہے؟ اس نے بتایا رات میں آخری گاڑی 11 بجے گزرتی ہے، اس کے بعد اب 9 بجے آئے گی۔ ویسے اس لائن پر زیادہ رش نہیں ہوتا۔ پھر اس نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے انور علی؟ اس نے سوال کیا، سائیں آپ نے بتایا ہے کہ پچھلی گاڑی نے ڈاکوؤں والی گاڑی پر گولیاں برسائی تھیں جس کے نتیجے میں اس کے ٹائر پھٹ گئے اور سڑک سے اتر گئی، مگر میں نے تو فائرنگ کی آواز ہی نہیں سنی۔ ہم یہاں سے جانے سے پہلے تمہیں فائرنگ کی آوازیں بھی سنائیں گے؟ میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال میں واپس اپنی کہانی کی طرف آ گیا۔ جب ڈاکوؤں والی گاڑی رک گئی تو انہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر فرار ہی میں عافیت جانی اور مغوا کو چھوڑ کر 9-2-11 ہو گئے۔ تاکو میں آنے والی گاڑی میں موجود افراد نے مغوا کو اپنی گاڑی میں سوار کر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمہاری نظر سے اوجھل ہو گئے۔ میں سمجھ گیا سائیں، بالکل سمجھ گیا، انور علی نے اپنے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ میں پولیس والوں کو یہی بیان دوں گا۔ مادھوری دیکشت کی کاپی ممتاز نے سوال کیا، کیا وہ دونوں ڈاکو واقعی فرار ہو گئے ہیں؟ ان کے ارادے فرار ہونے والے تو نہیں لگتے تھے، وہ دونوں بہت خطرناک لوگ تھے۔ ممتاز سندھی لب و لہجے میں بہت صاف اردو بول رہی تھی۔ اس کی بات سے اندازہ ہوا کہ وہ تعلیم یافتہ تھی۔ میں نے اس خوبصورت لڑکی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں ممتاز، وہ دونوں در حقیقت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں نے ممتاز سے دانستہ جھوٹ بولا، وہ بھی انور علی کی طرح کوارٹر سے باہر پیش آنے والے حالات سے بے خبر تھی اور میں اسے بے خبر ہی رکھنا چاہتا تھا۔ فی الحال ہم جن حالات سے گزر رہے تھے ان کا تقاضا یہی تھا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بری طرح ہمارے جنگل میں پھنس چکے ہیں تو انہوں نے فرار ہی میں عافیت جانی۔ ممتاز نے استفسار کیا، آپ ڈاکوؤں کی گاڑی پر فائرنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ یہ بیچارہ انور علی کسی بڑے ببال میں نہ آ جائے۔ میں نے کہا، اس کہانی میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کون لوگ ہو اور مجھے اپنے ساتھ کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ ممتاز نے نہایت ہی اہم سوال پوچھے۔ میں نے کہا، ہم خدائی فوجدار ہیں، وہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ذرا توقف کر کے اضافہ کیا، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کی ضد نہیں کریں گے، تم از خود بھی اپنے گھر جا سکتی ہو۔ ویسے تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ ہماری حفاظت میں تم اپنے والدین کے پاس پہنچ جاؤ، تم نے پہلے ہی بہت دکھ اٹھا لیے ہیں۔ وہ احسان مندی سے مجھے دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں تشکرانہ جذبات کا سمندر موجزن تھا۔ ہم نے اسے ڈاکوؤں کے جنگل سے نجات دلا کر واقعی اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ وہ جذبات سے مغلوب آواز میں بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آزاد ہو گئی ہوں۔ وہ بار بار اپنی کلائیوں کو سہلا رہی تھی جہاں تھوڑی دیر پہلے مضبوط رسی کی بندشیں موجود تھیں۔ میں نے کہا، تم واقعی آزاد ہو گئی ہو اور اس بات کا یقین تمہیں اس وقت آئے گا جب اپنے گھر پہنچ جاؤ گی۔ مجھے تو یہ سب کسی بھیانک خواب کی طرح محسوس ہو رہا ہے۔ بھیانک خوابوں کو بھولنے کی کوشش کرنی چاہیے، میں نے کہا۔ وہ ایک مرتبہ پھر ممنونیت آمیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ بتا رہے ہو وہ دونوں شیطان کہیں بھاگ گئے، مگر مجھے اب بھی ان سے خوف آ رہا ہے کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائیں۔ تم نے گزشتہ چند روز بس مصیبتوں میں گزارے ہیں، یہ انہی حالات کا اثر ہے، میں نے کہا، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ وہ دونوں ڈاکو آپ کبھی پلٹ کر تمہاری طرف نہیں آئیں گے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں چند روز سے اس مصیبت میں گرفتار تھی؟ ہماری تو یہ پہلی ملاقات ہے، آپ میرے گزرے ہوئے حالات سے کس طرح واقف ہیں؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں چند روز میں مصیبتوں میں گرفتار رہی اور آپ کس طرح ان سب سے واقف ہیں؟ میں اس بات میں ایک غلطی کر بیٹھا تھا، بہرحال اب اس غلطی کو نبھانا تھا۔ میں نے بات بناتے ہوئے کہا، واقعی میں آج تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ میں نہیں جانتا تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، ڈاکو نے تمہیں کیوں اغوا کیا؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ وہ نہیں ہیں جو نظر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نے اس جملے میں بڑی فورس تھی۔ ممتاز بولتی ہوئی آنکھوں والی ایک ذہین لڑکی تھی، ویسے بھی وہ ایک صاحب حیثیت شخص کی اکلوتی اولاد تھی، حسین و جمیل تھی، تعلیم یافتہ تھی۔ یہ تمام عوامل مل کر انسان کو پر اعتماد بنا دیتے ہیں اور اعتماد ذہین لوگوں کا خاصہ ہے۔ میں نے ممتاز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے جواب میں کہا، میں کیا نظر آنے کی کوشش کر رہا ہوں؟
جو آپ نہیں ہیں۔ وہ ٹٹولتی ہوئی نگاہ مجھ پر مرکوز کر کے بولی، میں کیا ہوں؟ میں نے پوچھا، آپ بہت گہرے انسان ہیں۔ کسی کی گہرائی ناپنے کے لیے کسی نہ کسی ہنر کی ضرورت ہوتی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تم ایک ہنرمند لڑکی ہو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں مسلسل اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ میرے آخری جملے پر جھیم کر اس نے نگاہ جھکا لی۔ میں پھاٹک والے انور علی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ چاچو، 9 بجنے میں کتنا وقت باقی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تم نے بتایا ہے کہ 9 بجے کوئی گاڑی وہاں سے گزرے گی۔ ہماری جامع تلاشی کے نام پر ہمیں ہر شے سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اس وقت ہمارے جسموں پر لباس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ گھڑی کی عدم موجودگی کے سبب وقت کا درست اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ویسے مجھے امید تھی کہ ابھی 9 نہیں بجے ہوں گے۔ انور علی نے اپنی میلے کو چلی گھڑی کے ڈائل کو دیکھتے ہوئے کہا، اس وقت 8 بجے ہیں، گاڑی کی آمد میں پورا 1 گھنٹہ باقی ہے۔ بات ختم کر کے وہ سراسیمہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے چاچو، تم کچھ پریشان دکھائی دیتے ہو؟ اسی کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 50 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول کا بقیہ حصہ پارٹ 51 میں سماعت فرمائیے۔